اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے اس کا جواب معلوم ہے کہ ہاں ہوگا، لیکن میں پھر بھی پوچھ لیتی ہوں، کیا آپ کبھی کسی کی وجہ سے زخمی ہوئے؟ آپ کا فائدہ اٹھایا گیا، زیادتی ہوئی، جھوٹ بولا گیا، دھوکہ اور فریب دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہو اور جب آپ کو ضرورت تھی ان کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں تھا؟ یہ بہت مشکل بات ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا، لیکن دیکھیں، اگر میں واقعی اچھی مسیحی بننا چاہتی ہوں تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں۔ اگر میں توقع کرتی ہوں کہ وہ اس بات کا بدلہ چکائیں تو کیا میں واقعی ان کی مدد کر رہی تھی؟ یا میں بس نمبر بڑھا رہی تھی تاکہ ان پر میرا قرض ہو؟ آئے آج کچھ گہرائی میں جائیں، ٹھیک ہے، لیکن سطحی طور پر خود کو دھوکہ نہ دیں۔ آئے حقیقت میں اس کی کھوج لگائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور غالب آئیں۔ مجھے بائبل میں اس سے بہتر مثال نہیں ملتی سوائے یوسف کے۔ شاید آپ یوسف کی اپنے بھائیوں کی معافی کا سن کر اکتا چکے ہیں، لیکن یہ کہانی بہت ہی شاندار ہے۔ اس کے بھائی حسد کرتے تھے کیونکہ وہ باپ کا لاڈلا تھا، اسے خوبصورت رنگوں کی کبا بنا کر دی تھی۔ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور پھر اس نے خواب بھی دیکھا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں پر حاکم ہوگا اور وہ اس کے آگے جھکیں گے۔ چونکہ وہ بچہ تھا اس لیے کچھ بے وقوف تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنا خواب ان کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی اس کا نابالغ پن تھا۔ وہ یقیناً برا نہیں تھا، لیکن وہ یوسف سے نفرت کرنے لگے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ نفرت کرنے لگے اور اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا۔ پہلے اسے مارنا چاہتے تھے کہ باپ کو جا کر بتائیں گے کہ جنگلی جانور نے اسے مار دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے بیچ دیا اور پھر باپ کو بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کی کباہ پر کچھ خون چھڑکا اور باپ کو دکھائی، اور اسماعیلیوں نے اسے فوتیفار نامی امیر شخص کے ہاں بیچ دیا۔ فوتیفار کی بیوی یوسف کو پسند کرنے لگی۔ یوسف نے اپنے آپ کو خدا کے حضور بے الزام رکھا، چاہے کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ دوبارہ کہوں گی، یوسف نے خود کو خدا کے سامنے بے الزام رکھا، اگرچہ کہ اسے بڑی قیمت چکانا پڑی، شاید ایک مرتبہ اور۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے کردار کا ایک معیار ہے اور چاہے کیسی قیمت چکانی پڑے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹنے والے ہوں۔ جو لوگ خود کو مسیحی کہتے ہیں ان کی کلیسیا میں اور لوگوں میں سمجھوتا بازی سے ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے کہ جس جگہ اور جس شخص کے پاس مدد کے لیے جا سکتے ہیں وہی لوگ جو آپ کو سمجھوتے پر اکساتے ہیں، اگر آپ سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ سے نفرت کریں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو اور جو درست ہے وہ کرے، وہ نمونہ چاہتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گی، یوسف نے اپنے کردار کو پاک رکھا اور اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے کی نسبت اس نے انکار کیا۔ عورت نے جھوٹ بولا کہ اس نے زیادتی کی کوشش کی۔ فوتیفار نے اسے قید میں ڈال دیا جہاں اس نے تقریباً 13 سال گزارے اس جرم میں جو اس نے نہیں کیا تھا۔ یوسف ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ قید میں اس کی ملاقات ساکی اور نان بائی سے ہوئی جو کسی جرم میں وہاں آئے تھے۔ ساکی اور نان بائی فرعون کے محل میں ملازم تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو انصاف ملے اور وہ کام پر بحال کیے جائیں۔ انہوں نے کچھ خواب دیکھے، یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی۔ اس کے بعد ان میں سے ساکی رہا ہو گیا۔ اس نے ایک بات کہی کہ اسے بھول نہ جائیں۔ آپ کے خیال میں اس نے کیا کیا؟ وہ بھول گیا، اسی قید خانے میں رہنے دیا۔ لیکن آخر کار فرعون نے خواب دیکھا، یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی اور فرعون اسے اپنے محل میں لے آیا۔ اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے تو آپ اس کہانی کو جو کہ گڑھے سے محل تک کی ہے واقف ہوں گے۔ وہ دوسرے درجے کا حاکم بن گیا۔ پھر موقع آیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو
اپنے پاس لے آئے تاکہ بدلہ لے، لیکن ایسا کرنا اس کے کردار کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس نے معاف کیا اور ساری زندگی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ یوسف نے ایک بات کہی جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اکثر اسے ہضم کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس نے کہا تم نے برائی کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اس کو بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے سب ہونے دیا تاکہ یوسف بالغ ہو جائے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم اچھے وقتوں میں نہیں بڑھ سکتے، ہم اچھے وقت سے بس لطف اٹھاتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں بڑھتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ آپ مشکل وقت میں سے نکل آئے ہوں اور اب آپ دریا کے دوسرے کنارے پر ہیں؟ آپ ماضی پر نظر دوڑا کر کہہ سکتے ہیں کہ اس مشکل کے بعد میں پختہ مسیحی بن گئی، اس مقام پر میں خدا میں بڑھی، کیونکہ جب آپ مشکل میں ہیں، اور یہ ایک امتحان ہے، ایک پیغام جو میں کل کے دن دوں گی کہ اپنے امتحان کو گواہی میں کیسے تبدیل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ گواہی امتحان کے بعد آتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے پاس امتحان کے بعد بڑبڑانا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کبھی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ ہم یسوع سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب سب ٹھیک ہو۔ ہم خدا سے بہت پیار کرتے ہیں، خوشی سے اس کی حمد کرتے ہیں جب ہمیں ترقی ملتی ہے، جب کوئی ساتھی مل جائے، جو کچھ بھی ہمیں مل جائے، یا کوئی چھوٹ جائے یا کچھ بھی، لیکن خدا امتحان لیتا ہے، ہمیں مشکل وقت میں آزمائے گا۔ میں آپ کو حوالے دکھا سکتی ہوں کہ آپ یہ جان لیں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ آیا ہم اس سے مشکل وقت میں اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ اچھے وقت میں؟ خدا یہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے پاس منصوبہ اور مقصد ہے آپ میں سے ہر ایک کے لیے۔ اس جگہ موجود کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ خدا کے پاس منصوبہ ہے، اسے ہر ایک شخص کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلپٹ پر چند ہی منادی کرنے والے دنیا کو جیت لیں گے، یا ٹی وی پر کچھ لوگ، تو آپ غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جنہیں یسوع کی ضرورت ہے وہ چرچ نہیں جاتے، اور نہ ہی وہ مسیحی پروگرام دیکھتے ہیں۔ شاید کسی وجہ سے اگر اچانک وہ مسیحی چینل پر رک جائیں اور وہ چینل نہ بدل سکیں۔ ایک شخص ہے جس نے مجھے بتایا، میں سن کر تو ڈر ہی گئی، وہ بولا کہ اس نے بہت زیادہ نشہ کر رکھا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور اس نے ٹی وی آن کیا اور میں کلام سنا رہی تھی۔ وہ سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چینل بدلنے کی کوشش کی، لیکن ریموٹ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹی وی کا ایک ہی بٹن کام کر رہا تھا اور وہ آواز اونچی کرنے والا تھا۔ وہ نئے سیل لایا اور نئے سیل بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہوا اس کا ریموٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا اور توبہ کرنے لگا اور نجات پا لی۔ لیکن زیادہ تر جن لوگوں کو مسیح کی ضرورت ہے وہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، کام پر، پڑوس میں، اسٹور میں، جہاں آپ جاتے ہیں۔ ہر ایک ایماندار کو خدا کی طرف سے بلاوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ زندگی سے خوش رہیں، لطف اٹھائیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اگر آپ خوفزدہ ہیں، میں تو منادی نہیں کر سکتی، میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتی، لیکن سچائی سے کہوں گی، میرا خیال ہے ہم منہ بند رکھ کر بھی زیادہ منادی کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم باہر نکلیں اور ایسی زندگی گزاریں جیسی گزارنی چاہیے، مسیحی طرز عمل اپنائیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگر آپ کے کام کی جگہ پر کوئی آپ سے برا سلوک کرے؟ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے برا کیا، ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ سے برا سلوک کیا، لیکن اچانک ہی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جو سامنے آتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کیا جانتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اس بات سے زیادہ شرمندگی ہوگی کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جب وہ کسی مشکل میں ہوں، اور ابلیس کو اسی بات سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے پیار کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے اس کا آپ پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔
صرف ایک چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ احساسات ہیں. لیکن میں محسوس کرتی ہوں. لیکن آپ اپنے احساسات سے بڑھ کر ہیں. آپ کے احساسات صرف آپ کے ہیں، لیکن آپ ان کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں. آپ درست کام کرتے ہیں لیکن کچھ محسوس نہیں کرتے کہ ایسا کریں. آمین. میں دوبارہ کہوں گی، آپ درست کام کرتے ہیں لیکن کچھ محسوس نہیں کرتے کہ ایسا کریں. میرے خدایا، اگر میں صرف وہی کروں جو محسوس کرتی ہوں تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی. آپ کا کیا حال ہے؟ جی. پولس رسول بہت مرتبہ دکھ سے گزرے. ایسے بہت سے حوالے ہیں جو کافی حیران کن ہیں. دوسرا تیموتھیوس 4 باب کی 9 سے 17 آیت. پولس کہتا ہے میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلنیکے کو چلا گیا. کریسیکنس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو. لگتا تھا کہ تمام لڑکے ادھر ادھر چلے گئے تھے. میرے ساتھ ایسا ہوا جب خدا نے مجھے بلایا کہ بائبل کی تعلیم دینا شروع کروں. اس وقت میں ایک چرچ میں تھی جو کہ عورتوں کی خدمت کا حامی نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کوئی بری بات ہے، کیونکہ میں صرف یہ جانتی تھی خدا نے مجھے چنا ہے اور میں نے یہی سمجھا کہ اب مجھے وہی کرنا ہے جو اس نے مجھے کرنے کو کہا ہے. لیکن بتانا چاہوں گی کہ میرے دوست چھوڑ گئے. حقیقت میں انہوں نے مختلف سمتیں اختیار کی اور پھر اچانک ہی میں ہر گروپ میں موضوع بحث بن گئی. ہمیں چرچ چھوڑنے کے لیے کہا گیا. ہمارے دوست چھوٹ گئے، عزیزوں نے چھوڑ دیا. اگر آپ خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو تیار رہیں کہ اس کی قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ ایسا کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. تالیوں کی گونج کم ہے. دیکھا، آپ کو بھی یقین نہیں. آپ سب خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں. اے خدا مجھے استعمال کر، بس یہ کام آرام دہ اور اچھا ہونا چاہیے. پولس کہتا ہے کہ صرف لوکا میرے پاس ہے. مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے. تخکس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوغا میں تروآس میں کرپس کے ہاتھ چھوڑ آیا ہوں. جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تو مار لیتا آئیو. سکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے بہت سی برائیاں کی. خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. غور سے سنیں، خدا ہی اسے بدلہ دے گا جیسا اس نے کیا ہے. کیا یہ آزادی ہے؟ اس شخص نے مجھ سے برا سلوک کیا، لیکن اس کے بارے میں فکر نہیں کروں گا. میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. میں صرف اس کے لیے دعا کروں گا اور خدا پر چھوڑ دوں گا، اور خدا اس کے بارے میں خود پوچھ لے گا. وہ لکھتا ہے کہ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی. میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا. سب نے مجھے چھوڑ دیا. کاش کہ انہیں اس کا حساب نہ دینا پڑے. یہ کس قسم کی مسیحیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بنسبت اس کے جو آج کل ہے؟ میں اس پیغام کی منادی کسی بھی جگہ جا کر سکتی ہوں، چاہے کسی بھی چرچ میں یا کسی ہال میں یا کسی بھی جگہ پر. میں لوگوں کو کہہ سکتی ہوں جن کو دعا کی ضرورت ہے وہ کھڑے ہوں تاکہ وہ کسی کو معاف کر سکیں. میری 42 سالہ خدمت میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 80% لوگ کھڑے نہ ہوئے ہوں. میں آج آپ کا امتحان لوں گی، پھر معلوم ہوگا کہ آپ کتنے دیانتدار ہیں. لیکن یہ کافی ڈراؤنی بات ہے. مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہم صرف اسی وقت زوراور ہیں جب ہم متحد ہیں، اور ہمیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنی ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ابلیس کو ہماری زندگی میں آنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کہ خود پر احسان کیجیے، معاف کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر خدا ان پر سچائی ظاہر کر سکتا ہے اور وہ توبہ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں، نہ کہ ہلاک ہو. خدا کی ادنا مددگار کے طور پر یہی ہمارا کام ہے. میں اس 16ویں آیت کو دوبارہ پڑھوں گی. میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا. کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا. سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا نے اسے نہیں چھوڑا تھا. خدا نے نہیں چھوڑا تھا.
میں چند لوگوں پر غضبناک بھی رہوں اور خدا کے ساتھ قریبی تعلق کی خواہش بھی کروں، پھر اپنی زندگی میں خدا کی حمایت کی توقع رکھوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب خدا کچھ کرنے کو کہتا ہے تو یہی اس کا مطلب ہے، اور خدا جو کچھ ہمیں کرنے کو کہتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اگر خدا کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ اسے دوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کا ہے، بلکہ ہمارے ہی لیے ہے. یہ بھید ہے جو ہمارے لیے ہے، جو کہ ہماری مدد کے لیے ہے. جب وہ کہتا ہے کہ دشمنوں کو معاف کرو چاہے انہوں نے کتنا ہی برا سلوک کیا ہو، اور ان کے لیے دعا کریں، برکت چاہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں. اور جب ہم نہیں کرتے تو ہم خود کو ہی دکھ دیتے ہیں، لیکن اگر کرتے ہیں تو ہم خدا کی حمایت اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جو اجر ہمیں ملے گا اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو اس شخص نے ہم سے کیا تھا. میں سن سکتی ہوں کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے باپ نے مجھ سے کیا کیا. میں جانتی ہوں کہ میں نے کئی سال اس سے نفرت کی، لیکن میں مزید کڑواہٹ کا شکار ہو گئی اور اسے قبول کرنا مشکل تھا. آپ کے اندر جو بھی ہے وہی لوگوں کے لیے آپ کے اندر سے نکلے گا. سنیں، میں نے کہا آپ کے اندر جو بھی ہے وہی لوگوں کے لیے آپ کے اندر سے نکلے گا. اور اکثر آپ جان بھی نہیں پاتے کہ آپ کے اندر سے کڑواہٹ ناراضگی جیسے رویے ہی سے نکلتی ہے. میں نے ایسا نہیں کیا. میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے باپ کو معاف کر دیا ہے جب تک خدا نے مجھے اس کی مدد کرنے کو نہ کہا. میں نے اس خیال کو جھڑکا کہ شاید یہ ابلیس کی طرف سے ہے. میرا بھی خیال تھا کہ خدا کبھی مجھے ایسا کرنے کو نہیں کہے گا. وہ جنوب مشرقی مزوری میں رہتے تھے. خدا نے کہا کہ انہیں اپنے قریب لے آ، اپنے باپ اور ماں کا خیال رکھ جب تک کہ وہ زندہ ہیں. کیا میں یہ کام کرنا چاہتی تھی؟ میں بالکل بھی کوئی پیسہ ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ ان کے لیے کچھ بھی کروں یا انہیں ملوں یا انہیں کچھ دوں. لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ یہ سب سے بڑی نیکی تھی جو میں نے ساری زندگی میں اپنے اوپر کی. جب میں یہ کہتی ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، لیکن یہی سچ ہے اور خدا جانتا ہے، اس لیے میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا. وہ کافی بوڑھے تھے. خیر، میں نے سوچا کہ 2 سال تک تو کچھ کر ہی سکتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں لوگ لمبی عمر پاتے ہیں. میری ماں 90 سال تک زندہ رہی. میں نے اپنی خالہ کی دیکھ بھال کی، وہ بھی 90 برس تک زندہ رہی. جانتے ہیں میرے والد صاحب نے بھی 86 برس تک زندگی پائی. میرے پردادا 102 سال تک زندہ رہے. میں کچھ شماریات دیکھ رہی تھی کہ کتنے لوگ 100 سال یا زائد عرصے تک زندہ رہتے ہیں. یہ کل آبادی کا 2% لوگ ہیں اور ان میں زیادہ تر خواتین ہیں. اس رپورٹ کے مطابق 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو لمبی عمر کے لیے درکار ہیں. ایک یہ کہ عورت ہونا اور دوسرا یہ کہ خاندانی طور پر لمبی عمر ورثے میں ملے. تو میرا خیال ہے کہ میں کچھ عرصے تک رہوں گی. میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں کہ آپ مجھ سے لوگوں کو معاف کرنے کا پیغام سن رہے ہیں. شاید آپ نے 20 یا 30 مرتبہ سنا. یہ منحصر ہے کہ آپ کب سے چرچ آ رہے ہیں. یقیناً سال میں 1 یا 2 مرتبہ تو سن لیتے ہیں. لیکن آپ کس سے ناراض ہیں؟ آپ کو کن سے دکھ پہنچتا ہے؟ کچھ کڑواہٹ ہے. آپ کی کڑواہٹ کچھ ایسی ہے کہ جو چپکے سے گھس آتی ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں معاف کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ بطور مسیحی ہم رسمی معافی کی دعا تک ہی محدود رہتے ہیں. سنیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. ہاں خداوند، میں ان کو معاف کرتی ہوں. جی، میں نے اپنے پاس ایک ٹیسٹ لکھا ہے. کیا آپ کے خیال میں آپ نے کسی کو معاف کر دیا ہے؟ تو پھر جب خدا انہیں برکت دیتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟
یا جب کوئی شخص ان کے تعلق سے بہت ہی اچھی بات کہتا ہے، او وہ تو بہت شاندار ہے، اور آپ سوچتے ہیں ہاں پتا ہے اتنا بھی اچھا نہیں. سنیں، میں کہوں گی کہ جب خدا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ گہرائی میں جائیں تو آپ اپنی جگہ بیٹھے بے چین ہوں گے. مثلاً کہ جوائس اگر تم نے واقعی معاف کر دیا ہے تو جب وہ شخص تمہارے سامنے آتا ہے تو تم اسے دیکھ کر راستہ کیوں بدل لیتی ہو؟ تم جب بھی اس شخص کو دیکھتی ہو جس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو تمہیں جلن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا تم ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہو؟ میں کچھ دن پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ مجھے فوراً پتا چل گیا کہ وہ ابھی تک اس شخص سے ناراض ہیں. یہ واقعہ کافی عرصے پہلے ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اس سے ناراض رہوں. میں اس سے ناراض نہیں ہوں گی. میں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارتی. میں ایسا نہیں کروں گی. پھر میں نے آدھے گھنٹے تک ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ انہیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ میں جن لوگوں سے بات کر رہی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر ابھی تک ان کے دل میں معاف نہ کرنے کا رویہ ہے. لیکن دیکھیں یہی کڑواہٹ، میرا مطلب ہے کہ واقعی اگر آپ اپنے منہ میں کوئی کڑوی چیز رکھتے ہیں تو ایسا منہ بنائیں گے. اگر آپ اس پر سوچیں، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے کڑواہٹ ہے اور جب آپ ان کے لیے اچھی بات سنتے ہیں تو آپ کے چہرے پر وہی تاثرات ہوتے ہیں، کچھ اس طرح. سنیں، شاید وہ آپ کی کڑواہٹ کو اس طرح محسوس کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ سب یہ کوشش کر سکتے ہیں. میں تو آپ سے خدا جیسا پیار کرتی ہوں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. مجھے یاد ہے کہ پاسٹر صاحب ہمیں ایسا کرنے پر کافی مجبور کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ پاسٹرز لوگوں سے اس طرح کے عمل کرواتے ہیں جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے اگر انہیں یہ کرنا پڑے. یقیناً وہاں ایک لڑکی تھی جس نے مجھے کافی دکھ پہنچایا تھا اور میرے تعلق سے کچھ جھوٹ بولے تھے. جائیں اور کسی شخص سے خدا جیسا پیار کریں، پہلے جسے دیکھا وہ یہی لڑکی تھی. اور میرا رد عمل ایسا تھا، پاک روح نے کہا کہ غالب آؤ. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جائیں اور وہ کام کریں جو کرنا سب سے مشکل کام ہے. سنیں، صرف ایک اور حوالہ، اگر ہم اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کریں گے تو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ بائبل کا سادہ ترین اصول ہے. ہمارے قصور معاف کر جیسا ہم نے دوسروں کے قصور معاف کیے ہیں. جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. متی 6 باب میں لکھا ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. اگر خدا ہمیں معاف نہ کرے تو پھر ہمارے درمیان جدائی ہے اور اس طرح ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے پھر میری زندگی بدحال ہو جاتی ہے. میں سچائی سے کہوں گی کہ مجھے کافی سال ہو گئے ہیں اور میں نے کافی سال بہت سی ناراضگی میں گزارے. تو کچھ ہوگا جس سے آپ ہر وقت غصے میں رہیں گے. اگر آپ محتاط نہ ہوں گے لیکن آپ مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں. مجھے اچھا لگے گا اگر اس کانفرنس کے بعد آپ کہیں میں یہ بات سمجھ گئی ہوں، میں مزید ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گی کہ کسی سے ناراض رہوں. آمین. کس کو آج کے پیغام کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں قوت میں بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کو ناراضگی اور ٹھوکر سے آزاد ہونا ہے. پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ کیوں آپ کو عزت دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ انتظار کریں کہ وہ بدلہ دے گا تو پھر لوگ دکھ دے کر خدا سے نہیں بچیں گے. خدا ہمیشہ ہی آپ کی حمایت کرے گا اور بدلہ دے گا، لیکن اس وقت جب ہم اس کے طریقے پر چلیں گے. جلدی معاف کرنا سیکھیں تو آپ زخمی ہونے کے پھندے سے بچ جائیں گے. ہمیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے دعا کریں.
اس طرح نہ صرف وہ بدل جاتے ہیں بلکہ ہم بھی واقعی بدل جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو خدا ان سے نمٹتا ہے۔ ہم ان کے رویے کو بدل نہیں سکتے لیکن خدا کر سکتا ہے۔